ہمارے اندر صبر ختم ہو گیا. ہر گھر میں پریشانی ہے. اب میرے پاس زیادہ لوگ وہ آتے ہیں, کسی کی بیوی اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے آ رہی ہے کہ میں ہمارے گھر میں پریشانی ہے, مصیبت ہے, اس کے لیے کوئی تعویذ دی ہے, کسی نے کچھ کر دیا ہے. بھائی جادوگر بھی بندہ خود ہے. یہ جادو ہی ہے جو اس گھر میں بے اتفاقی آ جائے, لڑائی جھگڑا آ جائے, اس گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے. آپ کو پتا ہے لیلۃ القدر لے کے جبرائیل آئے کہ بتاؤں کہ آج میں آقا علیہ السلام کو عرض کروں کہ اللہ نے فرمایا فلاں رات کو صحابہ جاگا کریں, فلاں رات مقرر ہو گئی ہے کہ وہی رات لیلۃ القدر ہے. جو تلاش کرتے ہیں نہ کریں, وہ اس رات کو جاگا کریں اور وہ لیلۃ القدر ہوگی. ابھی تشریف لائے جبرائیل حرم شریف میں, اتنے میں 2 صحابی اٹھ کے جھگڑ پڑے. اب یہ جھگڑا ہو ہی رہا تھا تو اللہ نے فرمایا جبرائیل واپس آ جاؤ. عرض کی یا اللہ کیوں واپس آ جاؤ؟ فرمایا جہاں لڑائی ہو جائے وہاں خیر نہیں, خیر کو واپس بلا لیا. آقا علیہ السلام باہر نکلے, فرمایا صحابہ آج پتہ ہے آپ کو کتنا نقصان آپ نے کیا, کون جھگڑ رہا تھا؟ عرض کی آقا علیہ السلام فلاں فلاں جھگڑ رہا تھا. فرمایا اگر یہ نہ جھگڑتے, نہ ناراض آپس میں ہوتے, ان کی ناراضگی کی وجہ سے آج رب نے لیلۃ القدر کی نشاندہی واپس دے دی. تو جس گھر میں جھگڑے, لڑائیاں, پریشانیاں, مصیبتیں, شک, یہ سارا کچھ ہوتا ہے, اس گھر میں بے برکتی نہیں ہونی تو اور کیا ہونا. آج ہمارے گھروں سے برکت اس لیے اٹھ رہی ہے, جادو کوئی نہیں کر رہا. اتنے جادوگر بھی فارغ نہیں ہیں, اور اتنا سستا جادو نہیں وہ کرتے, وہ بڑی بڑی رقمیں لیتے ہیں, اور ہر جگہ پہ جادوگر نہیں بیٹھا ہوا. سب سے بڑی بربادی تو ہمارے دماغ کا شک ہے. بازو درد کر رہا ہے تو جی پتا چلا کہ جی ہمارے اوپر کسی نے جادو کر دیے. بھائی جسم ہے, بیمار ہو سکتا ہے, اللہ بیماری بھیجتا ہے, اس کا علاج کرو, اللہ کے حضور دعا کرو. مت جاؤ ایسے لوگوں کے پاس جو تمہیں کہتے ہیں کہ تیرے اوپر تو بڑا سخت حملہ ہوا, تجھے تو جادو ہو گیا ہے, تیرے اوپر جنات ہیں, اور ان کے اپنے گھروں پہ جادو ہوا ہے, یہ خود نہیں جانتے کچھ. جب بھی ایسا ہو اللہ کے حضور پیش ہو جایا کرو, مدینے کی طرف چہرہ کر لیا کرو, آقا کا وسیلہ تھام لیا کرو, اللہ سے رو کے دعا کیا کرو. یقیناً اسی وقت اللہ تعالیٰ خیر و برکت اسی وقت نازل کر دے گا. کسی بت خانے میں کوئی پڑھ رہا تھا, اپنے بت کا نام یاسین لے رہا تھا. پڑھتے پڑھتے جھٹکا آیا نیند کا, تو یا سماد نام نکل گیا. حضرت غیب سے آئی, اے میرے بندے تو نے مجھے پکارا ہے, کیا چاہیے؟ جبرائیل گئے, ان سے جنت دیکھی, دنیا دیکھی, سارے جہان دیکھے, سارے آسمان دیکھے کہ رب نے کس کو پکارا ہے, کس کو کہا کہ میرے بندے میں حاضر ہوں. اے اللہ کون ہے وہ, میں تو سارا زمانہ پھر آیا. فرمایا وہ بت خانے میں ہے جہاں تو نہیں گیا. وہ اپنے خدا کو یاد کر رہا ہے, وہ تو بول نہیں سکتا. غلطی سے اس کی زبان سے میرا نام نکل گیا تو میں نے تو بولا تھا. ہم خود سوئے ہوئے ہیں, ہمارے رب پہ اونگ نہیں آتی, وہ کہیں نہیں جاتا. ہم اپنے رب کو پکارے, رب ہر وقت سنتا ہے. اور جب ہمارے اوپر مصیبت آئے تو ہم رب کو پکارے, جب بیماری آئے تو رب کو پکارے, جب ہمارے اوپر کوئی آزمائش آئے تو رب کو پکارے, جب کوئی بھی ایسا مصائب آئے تو رب کو پکارے. خدا کی قسم رب سنتا بھی ہے, کرتا بھی ہے. رب تو فرماتا ہے میں ناراض اس پہ ہوتا ہوں جو غیر کے پاس جاتا ہے, میں راضی اس کے پاس اس کے اوپر ہوتا ہوں جو میری طرف آتا ہے اور مجھ سے مانگتا ہے, تو میں اس پہ راضی ہو جاتا ہوں. اور آج معاشرے کو اگر ہم نے پاک کرنا ہے, قتل و غارت کو ہم نے ختم کرنا ہے, بے اتفاقیوں کو اگر ہم نے ختم کرنا ہے, تو ہم نبی علیہ السلام کا اخلاق اپنے اندر لے آئیں اور صبر کا دامن پکڑ لیں, اور 5 وقت فرض نماز ادا کریں. کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے, جب بھی تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے صبر سے اور نماز سے کیا کرو, مدد مانگا کرو, مدد مانگا کرو. نماز مدد کرتی ہے, صبر بھی مدد کرتا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و برکت عطا فرمائے, اللہ ہمارے اندر صبر پیدا کرے. یقین کرے اگر یہ ہمارے حال ہو جائیں, تمیز داغا کرنے والے بھی کاروبار پہ لگ جائیں اور کھانے کچہریاں بھی بالکل خالی ہو جائیں, اگر ہم ان چیزوں پہ عمل کر لیں. میں جس جگہ پہ بھی جاتا ہوں الحمدللہ
یہی میری کوشش ہے، اور آپ بھی کوشش کریں، آپ بھی حصہ ڈالیں۔ آپ جس جس گھر میں رہتے ہیں یہ چیزیں وہاں پہنچائیں، جس محلے میں رہتے ہیں یہ چیزیں وہاں پہنچائیں کہ آقا علیہ السلام نے کوڑا پھینکنے والی کو جواب کیا دیا تھا؟ کیا آگے سختی کی تھی؟ اس کا گھر جا کے بتا دیا تھا اور کہا بوڑھی کوئی آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے، آپ بیمار ہیں، میں محمد آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بوڑھی کا کیا انداز تھا آگے، کہا میرے سے بوڑھی تو کوئی نہیں ہے، آپ سے اچھا کوئی نہیں ہے، میرے سے بری کوئی نہیں ہے، آپ سے اچھا کوئی نہیں ہے، آپ برے کے گھر میں آ گئے ہیں، یہ اب برا نہیں رہا، یہ بھی اچھا ہو گیا ہے۔ برا نہیں رہتا جب برے کے ساتھ اچھائی کی جائے، اور وہ وقت دور نہیں، اگر آپ کوشش کریں تو یہ ہمارا معاشرہ امن کا گوارا ہو جائے گا، اور ہمارے اوپر زیادہ ڈیوٹی بنتی ہے۔ جنہوں نے چہرے پہ داڑھیاں سجا رکھی ہیں، یہ اگر گالی دے تو داڑھی کیا کہے گی؟ میں کس کی ہوں جس نے کوڑا پھینکنے والی کا گھر جا کے بتا دیا؟ اس کے چہرے کی سنت مجھے اپنے چہرے پہ سجا کے زبان بھی اسی طرح کی بنا لے۔ اچھا اخلاق، اچھا کردار، صبر و تحمل، بردباری، یہ چیزیں ہمارے معاشرے کو پاک کر دیں گے انشاءاللہ۔ آپ بھی دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اس برائی سے اور اس اذیت سے اپنی پناہ عطا فرمائے، اور کوشش کریں کہ ہم آج کے بعد غصہ، ذرا اعلان کر دیں ہم آج کے بعد غصہ نہیں کریں گے۔ الحمدللہ اتنے گھر تو بچ جائیں گے۔ پچھلے جمعے کو میں نے وہ جو بات سنائی تھی بیوی اور خاوند کی، الحمدللہ اس ہفتے میں آپ کے اندر میں سے کچھ لوگوں نے مجھے ایسی خوشخبری سنائی ہے، خدا کی قسم جب مجھے یاد آتی ہے میں رو پڑتا ہوں کہ اس حدیث نے اتنا کمال دکھایا ہے کہ کئی گھروں میں راضی نامے ہو گئے، اور آپ لوگوں میں سے ہی وہ لوگ بیٹھے ہوئے جنہوں نے کیے کروائے، الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی خیر کرے، ہمارے ملک کے فوج کی خیر کرے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد کرے جو اس وقت دہشت گردی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کرے کہ ہم بھی اس دہشت گردی کا شکار ہونے سے بچ جائیں۔